علامہ طباطبائی کے استاد ہیں، آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے استاد ہیں۔ 40 سال بہت ہوتے ہیں، یہاں تو 40 دن میں آدمی پریشان ہو جائے۔ 40 سال کچھ مکاشفہ نہیں ہوا۔ 40 سال کے بعد کچھ کھلا تو اتنا کھلا کہ خود توحید کے پہاڑ بن گئے، کہ جب بھی کوئی مولا کائنات کے حرم میں سوال کے لیے آتا تھا تو اندر سے جواب آتا تھا قاضی کے پاس جاؤ۔ اس مقام پہ پہنچ گئے۔ آپ نجف اشرف جائیں تو وادی سلام میں ان کی مرکز مبارک ہے، کہ جن کو زیارت کی توفیق ہوئی ہے وہ شاید وہ جانتے ہوں، نہیں ہوں تو انشاءاللہ وہاں پر جائیں اور دیکھیں۔ بہرحال یہ بزرگ ہستیاں ہیں، یہ آج کے زمانے کے ہیں۔ عزیزان محترم، ان کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ائمہ جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ تو معصوم تھے، خوب نہیں ہو سکتے، خوب ان کے صحابیوں جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔ مولانا صاحب وہ کہاں زمانہ، یہ آج کا ماڈرن زمانہ، خوب پھر کیسے ہو؟ کم از کم اپنے ایرا کے، اپنے زمانے کے علماء جیسے تو ہو سکتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بھی اسی زمانے کے لوگ تھے کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے لیے یہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے بولا کہ دسترخوان پہ کہا کہ تمہاری جو زوجہ ہے اس کی بہن کا رشتہ آیا ہے، تمہاری نظر میں وہ کیسی ہے؟ اس کو کہا میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ کہا 18 سال سے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، تم نے اسے دیکھا نہیں؟ جب سڑک پہ چلتے تھے کوئی نامحرم آئے تو خود بخود راستہ مڑ جاتا تھا۔ عزیزان محترم، خود مکاشفے میں کہتے ہیں کہ میں نے گلی کے کونے پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، محاسن داڑھی اس کی سفید تھی۔ کہہ رہا میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے، ابلیس۔ تو میں نے اس کو بولا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو شیطان نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، ادھر دیکھو۔ تو دیکھا، وہاں کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، اس کی چوٹی ہے، یعنی اونچائی پر۔ اس چوٹی پر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں، یعنی اونچائی پر کمال تک پہنچا ہوا ہوں۔ تو شیطان نے اشارہ کیا کہ اس چوٹی کے برابر میں کھائی ہے، اگر ابھی بھی تم نے ذرا سی غفلت کی میں تمہیں نیچے پھینک دوں گا۔ اتنا بڑا، اور ہم لوگ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ ہم خود شیطان ہیں، ہم خود شیطان کے کارندے ہیں۔ وہ واقعہ نہیں سنا آپ نے شیخ کا، شیخ مفید کا غالب ہے، کہ طالب علم نے ان کے اسٹوڈنٹ نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا کہ شیطان نے بڑی بڑے زنجیر باندھے ہوئے ہیں، کوئی بڑے بڑے زنجیر ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی پتلے ہیں۔ تو اس نے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں؟ کہا کہ یہ سب سے مشکل بڑے، جیسے جہاز کو ہینگ کرنے والے اتنے بڑے بڑے، یہ فلانے تمہارے استاد کے لیے، اور یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے۔ کہا تو یہ استاد کے لیے؟ کہتا ہاں تمہارے استاد کے لیے، مگر اس نے پھر بھی وہ توڑ دیا۔ تعجب کیا اس نے؟ کہا میرے لیے؟ کہتے تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی آ جاتے ہو۔ صبح اپنے استاد کے پاس گیا، کہا کہ مجھے واقعہ بتائیں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا صحیح کہا؟ کہا کیا کہا؟ کہا کہ گھر میں فاقہ تھا، پیسے نہیں تھے، مگر میرے پاس کچھ خمس کے پیسے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا قرض لے لوں، جب آئیں گے دے دوں گا۔ جیسے ہی میں بازار تک تو چلا گیا، لیکن دکان تک پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں تو کس کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے کچھ قرض لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ کہتا ہے میں واپس آ گیا۔ شیطان کہتا ہے وہ اتنی مضبوط زنجیر کو توڑ دیا۔